دوستو، اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق انبیاء علیہ السلام، انبیاء سے افضل کوئی مخلوق نہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے اور ملاتے ہیں۔ یہ امت ختم نبوت کی وجہ سے تمام امتوں سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم آخری امت ہو، 70ویں امت، تم سب سے بہتر، سب سے افضل ہو، سب سے بڑھیا ہو۔ یہ جو فضیلت اس کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہت اچھے ہو، اچھی امت ہو، سب سے اچھے ہو۔ کس لیے؟ اخریت للناس، لوگوں کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت، تنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ یہ اس امت کی امتیازی خصوصیت اور صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت عظیم الشان مقصد عطا فرمایا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے ہیں، اپنے نہیں، اپنی ذات کے نہیں، تو بیوی بچوں کے کیسے ہوں گے، کاروبار کے کیسے ہوں گے، اہل و عیال کے کیسے ہوں گے؟ ان کی جان، ان کا مال بک چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خریدار ہے، اور یہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں سنانے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنی جان مال سے کوشش کرتے ہیں، لڑنا پڑے لڑتے ہیں، سمجھانا پڑے سمجھاتے ہیں، مارنا پڑے تو مارتے ہیں، مرنا پڑے تو مرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک عظیم الشان مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ سفیر ہونا دنیا میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ سفیر کو خصوصی مراعات دی جاتی ہیں، اس لیے آپ کو بھی خصوصی مراعات ملی ہوئی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ آیت آئی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 دیں گے۔ پہلی امتوں کے ساتھ یہ قصہ نہیں تھا، اس امت کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ 1 پہ 10۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، رب زد امتی، یا اللہ زیادہ دے، تھوڑا ہے، زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، ہے کوئی قرضہ دینے والا کہ اس کو کئی گنا کر کے دیا جائے؟ 10 سے زیادہ کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رب زد امتی، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ 1 پر 700، 700 گنا، 1 پر، 1 نیکی پر 700، 1 روپیہ پر 700، 1 درہم پر 700، 1 حسنہ 700 گنا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی، یا اللہ زد امتی، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے اور زیادہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا چلو آپ تو ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے۔ اب وہ کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، لاکھ ہے، وہ سب کس سے بے حساب کے سامنے چھوٹے ہو گئے، بہت چھوٹے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم بے حساب دیں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجور کو بے پناہ حد تک بڑھا دیا۔ آپ نے کہا بنی اسرائیل کے 4 انبیاء نے 80 برس اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں،
تو ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی تسلی کے لیے فرمایا غم نہ کرو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں ایک رات دے دیتے ہیں جس کا نام قدر ہے، لیلۃ القدر، وہ ایک رات تم جاگ لو تو 80 سال سے زیادہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ ایک رات کی مشقت پر 80 سال سے زیادہ مل جائے، یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقتلوا انفسکم، تمہاری توبہ یہ ہے کہ قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دیں، تو کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، آپ کے بعد ایک امت آئے گی جتنے مرضی گناہ کرے، جب وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، وہی امت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ کوئی امت اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی، کوئی امت کسی امت کو، کسی امتی کو سوائے نبی کے کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ صرف انبیاء اپنی کتاب کے حافظ، تورات انجیل زبور کا کوئی حافظ بن نہیں سکتا تھا، یاد ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، سب سے اکمل دیا، سب سے کامل دیا۔ آپ نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ مل گئی، والمائدۃ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں مائدہ مل گئی، والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی، وفضلت بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے سے عزت ملی، فضیلت ملی، اور پوری آسمانی کتابیں قرآن میں۔ اور قرآن ہماری امت، ہمارے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں، 7 سال کا حافظ، 70 سال کا حافظ موجود۔ پھر اس کی قیمت رکھ دی، اس کی قیمت رکھ دی۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو حافظ قرآن کو ملے گا۔ یہ قاری صاحب جن کو آپ نوکر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے خادم، ہر کوئی جو بیچارے ساری دنیا کی ڈانٹ سہنے کے لیے، یہ کل قیامت کے دن ان گھروں میں ہوں گے جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اور وہ نہر کے کنارے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا جب ان کو سلام کرو، ایک ایک دروازے سے لاکھوں کروڑوں فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے کہ آپ کے قرآن کے بدلے میں جو آپ نے اپنے سینے میں اتارا، اللہ تعالیٰ نے اعزازاً آپ کے سلام کے لیے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ پہلی امتیں تو یاد ہی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ نے ہمیں اذان دی، پہلی کسی امت کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی۔ اور اطول اعناقا یوم القیامہ، مؤذن کا مقام سب سے اوپر، سب سے لمبی گردن، تو یہ مؤذن اسی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کوئی کائنات میں ایسی خاتون نہیں جس کے نکاح آسمان پہ پڑھے گئے، اس امت میں وہ خاتون پیدا ہوئیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش، جن کا نکاح آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، بغیر وکیل کے، بغیر گواہ کے، بغیر شہادت کے۔ قرآن آیا کہ زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ بڑی بڑی اعلیٰ خواتین آئیں اللہ کے عبادت والی، لیکن جنت کی عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی کہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار اس امت میں سے ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت جوان آئے جن کی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگیں، وہ قربان ہوئے اور اپنے خون سے اپنی داستانوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر گئے، لیکن جنت کے نوجوانوں کی سرداری اسی امت کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن اور حسین ہی ہیں۔ وہ بھی اسی امت کو اعزاز ملا
کہ جنت کی سرداری، نوجوانوں کی سرداری ان کو ملی، عورتوں کی سرداری ان کو ملی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک ہمارے نبی نہ چلے جائیں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک یہ امت نہ چلی جائے. کوئی امت کا کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. قیامت کے دن اعلان ہوگا این الامت الامیۃ ونبیھا، وہ ان پڑھ امت اور اس کا نبی کہاں ہے. اس اعلان پر مجمع کائی کی طرح چھٹ جائے گا، اور یہ امت، ادھر تو ایک دلہا ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف بارات ہوتی ہے، یہ پوری امت کا ہر فرد اس دن ایک دلہا کی شکل میں اٹھا ہوا ہوگا، چہرہ روشن، ہاتھ روشن، پاؤں روشن، اور ساری امتیں ایک دم راستہ دے کے پیچھے ہٹ جائیں گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، پیچھے یہ امت سارے مجمع کو چیرتے ہوئی یہ امت ایک اونچے مقام پہ جا کے کھڑی ہوگی. اس وقت اس میدان حشر کا ہر بشر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی اس امت میں سے ہوتا. یہ سب سے پہلے قبروں سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے ان کا نبی نکلے گا. آپ نے فرمایا میں نکلوں گا، سب سے پہلے میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور میرے پیروں سے بلال اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا. اس امت کی اذان قیامت کے دن گونجے گی. حضرت بلال اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے، جس اذان کو سارا میدان حشر سنے گا. تو سب سے پہلے یہ اٹھنے والے، سب سے پہلے یہ چلنے والے، سب سے پہلے عرش کا سایہ لینے والے، سب سے پہلے حساب سے فارغ ہونے والے، سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچنے والے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت اور شرافت بخشی ہے جو پہلے کسی امت کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی. یہ جو عزت اور شرافت ہے میرے بھائیوں، یہ اس ایک مخصوص اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہے کہ ان کو یہ کام ملا ہے جس کے لیے یہ سارا مجمع جمع ہوا ہے، لوگ چاروں طرف سے آئے ہوئے ہیں. یہ وہ صدیوں کی محنت ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم فرما کر ان کو یہ دولت عطا فرمائی گئی. اس پر ان کے اجر بڑھائے گئے، ان کے مقام بڑھائے گئے. ایک دفعہ عربوں نے بنو اسرائیل پہ حملہ کیا. عرب کی غذا اور عرب کا ذریعہ ایک بہت بڑا ڈاکے تھے، قتل و غارت اور ڈاکے. تو انہوں نے شام کی حدود پر حملہ کیا اور بہت سا مال لوٹا. تو اس وقت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو بالکل ایک طرف الگ پرورش کی فرمائی، تربیت فرمائی، لوگوں سے ملنے نہیں دیا، ان کو ادھر جانے نہیں دیا، صحرا میں رکھا تاکہ اپنی فطرت پہ یہ پروان چڑھیں اور اس میں کوئی تمدن کی چیز داخل نہ ہو اور کوئی باہر کی چیز ان کے اندر نہ آئے. 4000 برس کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، جیسے وہ ایک چیز کو پنتے چھانتے آخر میں جا کر اس کا جوہر نکلتا ہے. 4000 برس نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو بدلا اور پھر اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا اور ان کے ساتھ صحابہ کو منتخب فرمایا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام امتوں میں یہ امت اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب امت ہے. میرے بھائی اور دوستو، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں. ہمیں ایک کام ملا ہوا ہے جس سے بڑا دنیا میں نہ کوئی کام ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ آئے گا. وہ کام اللہ